اسلام کا جو قانون طلاق ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ جی، ویسے تو آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا دین بھی یہی چاہتا ہے، عقل بھی یہی چاہتی ہے، علم بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر کبھی یہ رشتہ بن گیا ہے، یعنی ایک مرد و عورت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میاں بیوی بن کر رہیں گے، تو یہ رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ یعنی اس کے بارے میں طلاق کا سوچنا یہ بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ قائم کیا ہے انسان کی پرورش کے لیے۔ اس کے لیے بدکاری پر پابندی لگائی گئی ہے، اس کے لیے وفاداری کو ایک بڑی بنیادی قدر قرار دیا گیا ہے۔ ایک مرد و عورت اصل میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خدا کی اسکیم میں شریک ہو رہے ہیں، یعنی خدا نے ان کو ذریعہ بنانا ہے نئی نسل کو پیدا کرنے کا، تو وہ ایک گھر بنائیں گے، خاندان بنائیں گے، جس میں بچے کو وہ رشتے ملیں جن میں وہ پرورش پا کر اور پھر اس کے بعد شعور کی عمر کو پہنچے۔ تو یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، اس وجہ سے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ ایک بار قائم ہو جائے تو اس کے ٹوٹنے کی کبھی نوبت نہ آئے۔ لیکن انسان ہے، بارہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں حالات رہتے، اور پھر مرد یا عورت ان میں سے کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے علیحدہ ہو جانا ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر مرد فیصلہ کرے گا تو وہ طلاق دے گا، عورت فیصلہ کرے گی تو وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی، اس کے بعد پھر ایک ہی پروسیجر ہے جس سے طلاق دی جائے گی۔ تو طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا جائزہ لیں کہ اس وقت آپ کسی غصے میں تو نہیں ہیں، اشتعال میں تو نہیں ہیں، آپ بے سوچے سمجھے کوئی بات تو نہیں کہہ رہے، کوئی وقتی محرک تو نہیں پیدا ہو گیا۔ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کریں کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک آخری کوشش کر لیں اس موقع پر کہ ایک حکم بیوی کے خاندان سے مقرر کریں، ایک شوہر کے خاندان سے، بزرگ مل کر حالات کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اگر اس میں بھی ناکامی ہو گئی ہے اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ طلاق دینی ہے، تو پھر ایک طلاق دی جائے، ایک طلاق۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، اسلام میں کوئی 2 3 طلاق کا تصور ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ 3 طلاق دے رہے ہیں، 2 طلاق دے رہے ہیں، وہ حرام فعل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہے یلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میرے ہوتے ہوئے تم خدا کی کتاب سے کھیل رہے ہو۔ تو ایک طلاق دی جائے گی، ایک ہی طلاق کافی ہے، یعنی کسی دوسری کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ 3 مہینے آپ انتظار کریں گے، یہ 3 ایام یا 3 مہینے انتظار کریں گے۔ اگر وہ گزر گئے ہیں تو عورت آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر لے، چاہے تو اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے۔ آپ نے ایک طلاق دے دی، معاملہ ختم ہو گیا، کوئی مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر فرض کر لیجئے کہ ان 3 مہینوں میں یہ احساس ہوا کہ یہ فیصلہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ یہ فیصلہ واپس لے لیں۔ جب آپ اس فیصلے کو واپس لے لیتے ہیں تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک طلاق دینے کا حق دیا تھا وہ استعمال ہو گیا۔ اب وہ بیوی ہے، کوئی نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 سال بعد، 10 سال بعد خدا نخواستہ پھر وہی نوبت آ گئی، تو اب جو آپ طلاق دیں گے اسی پروسیجر سے 2 گواہ بنا کر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، وہ دوسری طلاق ہوگی۔ اس میں پھر وہی پروسیجر ہوگا۔ 3 مہینے میں آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے طلاق ہی دینی ہے، تو بیوی آزاد ہے، وہ جہاں چاہے اب شادی کر لے، چاہے تو خود اسی مرد سے شادی کر لے دوبارہ، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر 3 مہینوں کے اندر اندر اس فیصلے کو واپس لے لیا اور پھر کوئی 10 سال بعد، 15 سال بعد یہی نوبت آ گئی خدا نخواستہ، تو اب جو طلاق دی جائے گی وہ تیسری طلاق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نکاح میں بس یہ 3 ہی طلاق دینے کا حق دیا ہے، تیسری کے بعد پھر ملنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے قانون۔ جب بھی کبھی خدا نخواستہ ایسی نوبت آئے تو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ 2 گواہ بنا کے اس طریقے سے طلاق دینی چاہیے۔ اس کے سوا جو طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک ناجائز حرام فعل کا ارتکاب